موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیں ان نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو مالک الموت، موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب اس سے زائد اور روح کے لیے خاص اپنی رحمت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکیوں کے لیے علیحدہ، بدو کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک تائز ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی روح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کہ قید ہے، موت کی معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو پناہ مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسی ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردے ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈرامنی، آنکھیں دیگ کے برابر، سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غرض ہی بدناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ ان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ 1، تیرا رب کون ہے؟ 2، تیرا دین کیا ہے؟ 3، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے، اور مردے کا فریا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔
لوہے کے بڑے بڑے گرجوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کیے بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کے اسے آزار آسانی پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول اس کو عرض دیں گے۔ بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق، پھر مسلمانوں کے صدقات و خیرات، دعائے مغفرت اور احصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں اس کے پیران اعظم یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ پائے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے احصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نفع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں تو اس سے وہی ثمرات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں بھی سوال ہوں گے، اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا، جسے مگر سے گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس سے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور عذاب و ثواب انہیں پروارد ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب تنعیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا کہ جسم دیگر میں اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تقیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔